میں ڈاکٹر فیصل ہوں، میں سکائٹرسٹ ہوں۔ اسٹریس کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹرم بہت کامنلی ہم یوز کرتے ہیں اپنی ایوری ڈے لائف میں۔ کیا اسٹریس ایک رسپانس ہے انسان کا، یا اسٹریس ایک ایکسٹرنل یعنی کوئی بیرونی ایونٹ ہے جو ہمیں افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اسٹریس ایک بنیادی طور پہ انسان کا پرسنل انفرادی رسپانس ہوتا ہے ٹو اینی ایکسٹرنل ایونٹ، ایسا واقعہ یا ایسی ہیپننگ جو کہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک ہی ایونٹ ہو لیکن وہ مختلف انسانوں کو مختلف طور پہ افیکٹ کرتا ہے۔ ٹریفک میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کئی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، لیکن تمام لوگوں کا جو رسپانس ہے اسٹریس کے اگینسٹ وہ مختلف ہوگا۔ بریک اپ ہو گیا ہے، ایگزام فیل ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، لیکن ہر انسان کا رسپانس مختلف ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ، اس کی لائف کے سرکمسٹانسز پہ، ماضی میں کیا ہو چکا ہے، گھر میں اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس سٹریس کی نوعیت کیسی ہے، اور اس کی شدت کیسی ہے۔ سٹریس کوئی چینج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی لائف میں کوئی چینج آیا ہے، آپ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، نئی جاب میں شفٹ ہوئے ہیں، آپ کا کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے، آپ کی پروموشن ہوئی ہے، آپ ماں یا باپ بنے ہیں۔ ایون ہیپی چینجز کین بی اسٹریسفل۔ شادی فار ایگزامپل، فرسٹریشن ہے، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو نہیں پا رہا، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انفیئر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کانفلکٹ ذہن میں، یعنی آپ نے دو چیزوں کے بارے میں چوز کرنا ہے، دونوں چوائسز اچھی ہیں، دو جابز ہیں، ایک کے اپنے فائدے نقصان ہیں، دوسرے کے اپنے فائدے نقصان ہیں، آپ نے چوز کرنا ہے۔ میرج ہے اور ڈیفیکلٹ میرج ہے، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اس شادی میں رہنا بہتر ہے، اس سے نکل جانا بہتر ہے۔ سو کانفلکٹس کی جو نوعیت ہے، کانفلکٹس کی جو انٹینسٹی ہے، وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ جب بھی آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہماری باڈی ڈفرینٹ طریقوں سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ کچھ بیہیویئر میں چینجز آتے ہیں، رویوں میں، کچھ فزیکل سمٹمز آتے ہیں جسمانی طور پہ، اور کچھ سائیکولوجیکل سمٹمز آتے ہیں نفسیاتی یا ذہنی۔ سٹریس میں باڈی مختلف طریقوں سے رسپونڈ کرتی ہے۔ آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو سٹریس افیکٹ کر سکتا ہے۔ آپ کے بال بھی گر سکتے ہیں، آپ کے جسم پہ مختلف الرجیز ہو سکتی ہیں، انفیکشنز بار بار ہو سکتی ہیں کیونکہ امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے جسم کی۔ آپ کو جو پہلے سے فزیکل النیسز ہیں، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، ایستھما، وہ مزید خراب ہو سکتے ہیں یا ٹریگر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو گیسٹرک سمٹمز، معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، گیس ہو سکتی ہے، قبض ہو سکتی ہے، لوز موشنز ہو سکتے ہیں، تیزابیت ہو سکتی ہے، لوگوں کو سیکشول پرابلمز ہو سکتے ہیں، مینسٹرل پرابلمز ہو سکتے ہیں خواتین میں۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ سکن کے ایگزیما، سورائسز، ایسی النیسز ہیں جو سٹریس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ مسلز کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، ٹینشن ہو سکتی ہے مسلز میں، اسٹف ہو سکتے ہیں، اسپازمز ہو سکتے ہیں۔ سو مختلف طریقوں سے سٹریس افیکٹ کرتا ہے۔ ایک بہت کامن جو لوگوں کو جوز کی اسٹفنس ہو جاتی ہے، جبڑوں میں درد ہوتا ہے، وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سائیکولوجیکل سمٹمز آتے ہیں، نفسیاتی، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، موڈ سوئنگز آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو چیزوں کو برداشت کرنے کی آپ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ٹالرنس گر جاتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، ریلیشن شپس اس کی وجہ سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کام افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر بیہیورل سمٹمز آتے ہیں۔ کچھ لوگ سٹریس کے نتیجے میں بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں، آئسولیٹ کر جاتے ہیں، ودرا کر جاتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے۔ جبکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔
वो बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं, वो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें, सोशलाइज करना शुरू कर दें, शॉपिंग करना शुरू कर दें, खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दें, उस स्ट्रेस से डील करने के लिए, कोप करने के लिए सिगरेट ज़्यादा पीना शुरू कर दें, ड्रग्स की तरफ चले जाएं, अल्कोहल की तरफ चले जाएं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कुछ अनहेल्दी हैं और कुछ हेल्दी वेज हैं टू डील विद स्ट्रेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में आता है आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू डील विद स्ट्रेस इन योर लाइफ। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।